اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو کی شہادت اور سلطنت خداداد کا سقوط ہندوستان میں انگریزوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور اسی وقت ان کو جرأت ہوئی کہ وہ ہندوستان پر اپنا دعویٰ کر سکے۔ چنانچہ جنرل ہیرس کو سلطان کی شہادت کی خبر پہنچی۔ لاش کے پاس آ کر فرت مسرت سے پکار اٹھا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ لارڈ ویلزلی کو سر جان انیس تھروٹل ایک خط میں لکھتا ہے کہ ہماری تاریخ ہندوستان کا سب سے نمایاں، سب سے شاندار اور سب سے بڑا کارنامہ اس طرح آپ کے ہاتھوں انجام پانے پر آپ کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کارڈ نے بھی اس واقعے کو یورپینوں کے ہندوستان میں ورود سے لے کر اس وقت تک کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔ ایک انگریز مورخ اس فتح پر یوں رائے دی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی راہ میں ٹیپو ہی ایک سنگ گرا تھا۔ سر جان میکولم ٹیپو کے بارے میں لکھتا ہے کہ برطانوی حکومت کا ہندوستان میں خاتمہ کرنا اس کا خاص مقصد تھا، اور وہ ہمیشہ اسی اردھیر بن کے لگا رہتا تھا۔ لارڈ ویلزلی کی ہمت اس کے بعد اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتا ہے کہ میں ہندوستان میں اپنی فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع کروں گا کہ خود ڈائریکٹران کمپنی ہندوستان پر رحم کرنے کے لیے درخواست کریں گے۔ اور ڈائریکٹران کمپنی کو ایک مراسلہ میں لکھتا ہے کہ ٹیپو کی موت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ دیگر ہندوستانی حکمرانوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ وہ آئندہ ہمارے خلاف کچھ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ 6 فروری 1800 عیسوی کو لارڈ ویلزلی نے کلکتہ پہنچ کر فتح کی خوشی میں ایسا شاندار جلوس نکالا کہ انگریزوں کا ایسا زبردست جلوس ہندوستان کی تاریخ میں نہیں نکلا تھا، اور اس جلوس کو مذہبی رنگ دیا گیا۔ جنرلوں اور سپہ سالاروں کو خطابات سے نوازا گیا، اور ہر سپاہی کو علاوہ انعامات کے تمغے بھی دیے گئے۔ فوج میں تقسیم کیے جانے والے انعامی فنڈ کی مجموعی رقم 20 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ ان میں سے 42,902 پاؤنڈ ہیرس کو ملے۔ سرنگا پٹنم میں جو مال لوٹا گیا اس کا کوئی شمار نہیں۔ انگریز فوج نے شہر کا ایک گھر لوٹا، بہت سے گھروں کو نظر آتش کر دیا، اور شہریوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اور آرتھر ویلزلی کے بیان کے مطابق اس رات میں جو کچھ ہو گیا اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ اس قدر مال غنیمت سپاہیوں کے ہاتھ آیا تھا کہ ہر سپاہی اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان اپنے اس ساتھی کی طرف پھینک دیتا تھا جو اسے راستے میں ملتا۔ بیش قیمت جواہرات اور سونے چاندی کی اینٹیں سپاہی کیمپ میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔